لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یہاں پر آگے کی جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 261 سے مال خرچ کیسے کرنا ہے یہ، اور دیکھیں مال خرچ کرنے کے اوپر تو بہت ساری آیتیں آئیں. جیسے سورۃ البقرہ کی بگننگ سے ہم نے یہ دیکھا کہ مال ہم کو خرچ کرنا ہے. جو مال ہم کو دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. مال خرچ کریں گے تو آخرت میں نیکیوں میں کنورشن اس کی ہوگی. یہاں کا جو مال ہے ہم کو اگر وہاں پر کام آنا ہے تو یہیں پر خرچ کرنا ہے. لیٹر آن ہم وہاں پر یہ مال دے کر کچھ اور واپس نہیں لے سکتے ہیں. سب کچھ چھوڑ کر ایوری تھنگ وی ہیو ڈسکسڈ. ناؤ یہاں کی آیتوں میں یہ ہے کہ کس طرح اگر ہم مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹ ہوگا. اگر ہم اس طرح سے مال نہیں خرچ کریں گے تو پھر ہماری جو مال کا خرچ کرنا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اسلامک اکنامک سسٹم بھی ہے، ٹھیک ہے. آج کل ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں تو ماڈرن اکنامک سسٹم کہ ہم یعنی یوزولی انسان سمجھتا ہے کہ دنیا الگ ہے دین الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. میں کئی بار یہ بات بتاتی ہوں کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دین ایکچولی از کہ آپ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے گزارے. تو آپ کو دنیا میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے جو ہے گزارنا ہے، اور اس کے لیے ایک اکنامک سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جیسے سود ہمارے لیے جو ہے حرام ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم سود کو حلال نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اسراف منع ہے، اور پھر غلط جگہ پر مال خرچ کرنا حرام ہے. جیسے بدعتوں پر نہیں، حرام چیزوں میں جو ہے نہیں ہم خرچ کر سکتے. تو ہم کو ہر چیز یعنی ایون جو ہمارا کمایا ہوا مال ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ کئی دفعہ ہم لے چکے کہ جو میرا مال ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کو خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے کرنا ہے، شریعت کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، دین کے خاطر کرنا ہے، اسلام کی کامیابی کے خاطر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر کرنا ہے. سیلفش نہیں بننا ہے، خود غرض نہیں بننا ہے، بلکہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی
ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو. اب مال میں ہر طریقے کا مال آئے گا، جیسے اس میں کیش بھی آئے گا، کھانا آئے گا، یا آپ کے پاس سواری ہے، یا آپ کی پوزیشن میں جو بھی چیز ہے، زیور ہے، جو کچھ بھی مال ہے آپ کے پاس کوئی بھی فارم میں جو خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوا ہے. اگر آپ اپنی نفس کی خوشی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا؟ نہیں. آپ اپنے خوشی کے لیے کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا؟ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں. اس کے اندر سب سے پہلے زکوٰۃ آئے گا، پھر صدقہ خیرات آئے گا، پھر لوگوں کو قرض حسنہ دینا آئے گا، پھر یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، مسکین اور فقراء کے اوپر کرنا آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں حکم دیا؟ یہاں تک تو کئی احکامات ہم لے چکے اب تک، رشتہ داروں پر، اپنے قرابت داروں پر، رائٹ. یہ ساری چیزیں پلس سب سے امپورٹنٹ مال کا کچھ حصہ ہمیں دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے بھی اسپینڈ کرنا ہے، جہاں سے کچھ ایسے سورسز پر جیسے کتابوں پر، مدارس پر، تو جو دین کے اوپر بھی مال خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے، یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں پر مال خرچ کرتا ہے، جیسے صدقات ہے، خیرات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں احکامات جہاں پر ہے، رشتہ داروں پر، تو ایسا ہوتا ہے ارے میں دے دوں گی تو پھر مال کم ہو جائے گا، ارے میں دے دوں گی تو میرے لیے کیا بچ جائے گا، ارے میں دے دوں گی تو پھر میرے پاس کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کے ہے. دانا یعنی سیڈ، ایک بیج. انبتت، اس نے اگایا. ایک بیج کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، ٹائنی سا بیج، لیکن وہ اگاتا ہے کیا؟ 7 سنابل، 7 بالیاں خوشے. بالیاں خوشے یعنی اب جیسے کہ ایک کارن ہے، بھٹا ہے. ٹھیک ہے. کارن ویسے جو مکائی کا بھٹا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، ادر دین دیٹ دوسرے گرینز کا بھی ہوتا ہے. تو پھر جیسے ایک بالی پر کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، جس کو آپ بنچ کہے، کارن کہے، یا پھر آپ خوشے کہے، جیسے انگور کا بھی ہوتا ہے. ایک خوشے میں کتنے سارے انگور ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک دانہ اس نے اگائی، 7 بالیاں یعنی 7 بنچز نکلے. فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک بیج سے 7 بالیاں، ہر بالی پر 7 دانے، یعنی ایک بیج سے 700 بیج ہو گئے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں. یعنی ہم ایک نیکی کرتے ہیں، 1 روپیہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 ٹائمز مور ریوارڈ دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن آدم کے نیک کام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ لے کر آیا اور کہا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور کہا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 اونٹ دیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نیکی کو کس طرح بڑھاتے ہیں. لیکن اس میں اب آپ دیکھیے، اگر جو بیج ہم بوتے ہیں اس کی کوالٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اچھی کوالٹی کے سیڈز ہم جو ہے بوئیں گے تو پھر اچھی فصل آئے گی، لیکن حرام مال ہوگا تو ایکسپٹ نہیں ہوگا. جتنی اچھی کوالٹی کے سیڈز ہوں گے ویسی اچھی فصل ہوگی، نہیں تو فصل برباد ہو جائے گی اور وہ فصل کوئی کام نہیں آئے گی. وہ فصل کی تیاری کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. سملرلی جس طرح فصل کی ہم کو تیاری کرنا ہے، محنت کرنا ہے، پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کس سے؟ کیڑوں سے، ویٹ سے، جانوروں سے، اسی طرح ہمیں ہر اپنے صدقے کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ادروائز وہ صدقہ، وہ جو ہے مال خرچ کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فصل بالکل تیار ہو کر کھڑی ہوتی ہے لیکن زمین یا آسمان سے ایسی آفت آ جاتی ہے کہ فصل بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک طرف مال خرچ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، تو ساری فصل بیکار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پروٹیکٹ کرنا، اور کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے آگے کی آیتوں میں ہے انشاءاللہ، ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کس طرح تمہیں اپنے نیکیوں کی فصل کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کیسے ان کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 700 تک لمیٹڈ نہیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ انلمیٹڈ اجر مور دین 700 بھی دے سکتے ہیں، جیسے روزے کے بارے میں بھی آیا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا جو ہے اجر دیں گے، تو اسی طرح اگر ہم خالص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا کر 700 یہاں پر بتایا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وسعت والے نے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے صدقات، ہماری مال خرچ کرنا فی سبیل اللہ، یہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ ڈزنٹ نیڈ اٹ۔ علیم، جاننے والا، اللہ کے لیے جاننا کوئی مشکل بات نہیں کہ ہم کس نیت سے، کیسے، کیا ارادے سے، کس طرح کا مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 700 ٹو انلمیٹڈ ریوارڈز دیتے ہیں، لیکن کس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ جیسے فصل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے جو ہے نیکی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھا کرتے، ما انفقوا، اس کا جو انہوں نے خرچ کیا، منا، احسان جتا کر۔ پہلے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے، کسی کو دینے کے بعد حقیر سمجھنا، جتانا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، زبان سے یا رویے سے اس کو تانا دینا، اس کے اوپر جو ہے احسان جتانا، یا اس سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نے تمہارے اوپر مال خرچ کیا ہے تو پھر تم میرے لیے یہ کرو، یا لوگوں کو بتانا، مشہور کرنا کہ ہم وہاں خرچ کیے، ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو احسان جتا۔ اب آپ دیکھیے، کسی غریب کو جب مال دیتے ہیں یا کسی رشتہ دار کو مال دیتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں بار بار کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا اس سے پھر ریٹرن میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ وہ ہو گئی فصل بیکار، وہ ہو گئی نیکی بیکار۔ دین ولا اذا، سیکنڈ ہو گیا، اور نہ اذیت دے کر۔ اب اس کو تانے دینا کہ ہم نے اتنا کیا، احسان اور تکلیف، من اور اذا، یہ اخلاص کے خلاف۔ اگر آپ کسی کو دے کر جو ہے احسان جتاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو پھر وہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ احسان جتانے والی بات تو ہے نہیں، کیونکہ وہ ہم اپنے خود کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نے صدقہ ہمارا یا مال ہمارا یا پیسے ہمارے یا جو کچھ بھی ہم سے ایکسپٹ کیا، اس نے احسان کیا، کیونکہ اس کے بدلے تو ہم کو ریوارڈز مل رہے ہیں۔ تکلیف دیں گے تو ختم، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے۔ نمبر 1، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ نمبر 2، تکبر کے لیے ٹخنوں کے نیچے لمبے کپڑے پہننے والا۔ نمبر 3، احسان جتانے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان جتانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. کتنا ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ. نہ کہ صرف عمل ضائع ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے. صحابہ کرام نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے کہا اگر یہ نہ ہو سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور برے سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. بخاری کی روایت. یعنی فائدہ صرف مال سے نہیں پہنچایا جا سکتا. آپ ہاتھ سے کسی کے لیے کام کر دے، اپنی محنت سے کسی کو فائدہ پہنچا دے، یہ بھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہوگا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اچھی بات پر عمل کرو اور برے سے رک جاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. اس طرح جو ہے مال کے علاوہ پر اگر آپ کسی کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، یہ سب بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی صدقہ اور مال خرچ کرنا چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہیوج اماؤنٹ ہو. آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے تھوڑا سا خرچ کر دیجیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صدقہ تندرستی کی حالت میں کرے، جبکہ تو حرص رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی طمع رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور کہنے لگے اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ مال اس وقت اس کا نہیں بلکہ اس کے وارث کا ہوتا ہے. پہلے بھی لے چکے تھے نا یہ حدیث ہم. تو جو انسان مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کے بعد من اور اذا نہیں آتا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو جب من اور اذا نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تب جا کر ہم کو اپنے مال کا اجر ملتا ہے، مال خرچ کرنے کا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، یعنی فیوچر میں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ایکسپٹ ہوا یا نہیں ہوگا. اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن غمگین نہیں ہوں گے اللہ میں نے تو اتنا خرچ کیا لیکن جو ہے مجھے اجر ہی نہیں ملا. اب یہاں بیٹھ کر سوچئے کہ میں مال خرچ سب سے پہلے کیا میں مال خرچ کرتی ہوں. اینڈ ریممبر لیڈیز، اسپیشلی آئی ایم ٹیلنگ لیڈیز، اگر بردرز ہے تو بردرز تو کرتے ہی ہیں. لیڈیز کو ایک ایسا ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے کر لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہاف پر بھی ہو گیا. کیا آپ کے پاس اپنا مال نہیں ہے؟ کچھ تو ہوگا اپنا مال، اپنا ماں باپ کا دیا ہوا، خود کا کمایا ہوا، شوہر کا دیا ہوا، پاکٹ منی. شوہر جو صدقہ کرتے ہیں وہ ان کا صدقہ ہے. ہمارے پاس جو تھوڑا سا ہے اس میں سے، یہ نہیں کہ میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں. ڈو یو ریممبر ابو بکر اور عمر والی بات؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ لے کر آئے لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق آگے نکل گئے کیونکہ جتنا تھا وہ پورا لے کر آئے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ابو بکر بن جائے، تھوڑا سا مال ہے لیکن سبقت لے جائیں. اکثر لیڈیز جو ہے میرے پاس کویشچن کرتے ہوئے آتی ہیں کہ ہمارے شوہر کے پاس تو بہت سارا مال ہے، وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. تو تھوڑے سے مال میں بھی ابو بکر بنا جا سکتا ہے، یہ سنو. تو جو مال ہے اس میں سے نکالیے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا ٹو انلمیٹڈ ریوارڈز دیں گے انشاءاللہ. دین خرچ کرنا پہلے یہ سیکھیے، ٹھیک ہے؟ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. آپ اس کو اپنے شوہر پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اٹ ول بی ریوارڈیبل انشاءاللہ تعالیٰ. رشتہ داروں پر، مسکینوں پر خرچ کریے، رشتہ داروں پر خرچ کریے، دین کے کاموں پر خرچ کریے. دین یوزولی یہ ہمارے گھروں میں بہت کامن چیز ہے، کیا؟ من اور اذا. کسی کے اوپر بھی جب رشتہ دار کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں تو فوری آ جاتا ہے میں نے تو اس کے لیے فلاں 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 کیا اور وہ میرے ساتھ فلاں 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 کر رہا ہے. دس از من اینڈ اذا. جس طرح ایک کھیتی کو ختم اجاڑ دیتی ہے کوئی آفت، اس طرح من اور اذا اجاڑ دیتی ہے. کام والوں کے اوپر بھی
جب مال خرچ کرتے، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹرا کام کرے. کہاں سے اجر ملے گا، کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو فرض ہے. جبکہ نفلی صدقات کے بعد بھی احسان اور تکلیف نہیں دینا ہے. یو ایکسپیکٹ کہ کوئی غریب ہے، کوئی کام والا ہے، اس کو آپ پیسے دے، پیسے خرچ کرے تو وہ ایکسٹرا کام کرے یا آپ کا اوبیڈینٹ ہو جائے یا آپ کے سامنے جھک جائے. نو، نہ یہ غریب سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ رشتہ دار سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کو ہیلپ کیا تو وہ میرے سامنے جھک جائے. نو، آپ نے اللہ کے لیے کیا، جسٹ لیو اٹ. اللہ کے لیے کیا، جسٹ لیو اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں نا، وہ ہمارے دل کو تکلیف دینے کے لیے یا اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضدی اور ہمارا پتہ نہیں کیا وہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے جب دل میں خیال آتا ہے اس سے اچھا تو ہوتا کہ میں خرچ ہی نہیں کرتی، اس کو دیتی ہی نہیں، اپنا مال اپنے پاس ہوتا. بٹ ریممبر، کیا آپ نے اس وقت، ہر ایک کی زندگی میں آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ بات آئی ہوگی کہ آپ نے کسی کو مال دیا، اس کے اوپر مال خرچ کیا، آپ نے کسی کے اوپر فیور کیا اور وہ الٹا جو ہے آپ کی بغاوت میں آیا یا اس نے احسان آپ کا نہیں مانا. جب دل میں خیال آتا ہے کاش کہ میں اس پہ خرچ ہی نہیں کرتی. اب یہاں پر کویسچن کریے آپ، کیا آپ نے وہ اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ وہ آپ کو اوبیڈینٹ ہو جائے یا وہ آپ کے سامنے جھک جائے؟ اگر ایسا کیا تو پھر اس کا کوئی ریوارڈ نہیں. اس کا چاہے جو بھی رویہ ہو، یہ سوچئے I did this for اللہ تعالیٰ کی رضا. What that person is doing اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ اس کو قبول کر لے، میرے لیے یہی بہت ہے. اللہ کا حکم ہے کہ احسان نہیں جتانا ہے، تکلیف نہیں دینا ہے. I will not do it. I will not do it. انشاءاللہ. تب لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو شامل کر لے، آمین. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے مانگنے آتا ہے یا کبھی ہم کو کوئی تکلیف میں نظر آتا ہے یا کبھی جو ہے ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اب اگر مال کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، ایسی سچویشن میں ہے، یا آپ مال خرچ کر کر اس کے پیچھے پیچھے من اور اذا آتی ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ قول معروف، بات اچھی یا بھلی، یعنی کسی کو ایک بہتر بھلی بات کہہ دے، نرمی سے جو ہے کوئی اچھی بات کہہ دے. وہ مغفرہ، اور بخشش یا درگزر، یعنی کسی نے آپ سے برا کہا ہو یا کوئی مانگنے آیا ہو اور آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، مانگنے والے کو کبھی جھڑک دیتا ہے، کبھی دور کر دیتا ہے یا پھر دے کر احسان جتاتا ہے، کوئی بری بات کہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال خرچ کر کر اسے احسان جتاؤ اور اسے اذیت دو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے اچھی بات کر لو، کیونکہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے کہ نہیں؟ آئے تھے نا احادیث اس کے اوپر بھی ہم لیے تھے. اچھی بات کرنا، اچھی نصیحت دینا، اچھا مشورہ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. یا پھر مانگنے والے کو جھڑک کر دور کرنے سے بہتر ہے کہ نرمی سے اچھی طریقے سے ٹال دو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اچھی بات اور بخشش. کوئی ہم سے برا کہتا ہے، ہو سکتا ہے مانگنے والا از روڈ، حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس کو بخش دو، درگزر کرو. خیرم، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، اس کے پیچھے آئے تکلیف. صدقہ دے کر تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ کسی سے اچھی بات کر لو. اگر ٹالنا بھی ہے تو اچھی بات سے ٹالو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی حلیم، بے نیاز ہے، بردبار ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی، ہمارے مال کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے.
اللہ تعالیٰ چاہے تو خود دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اوپر رکھا ہے، ہم کو نیکی کا موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ہماری غلطیوں پر فوری نہیں پکڑتے، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ من اور رضا دو چیزیں نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کون ہیں؟ آپ اور میں ہیں۔ لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو۔ کیا ضائع مت کرو؟ تمہارے صدقات کو، تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو، یہاں پر ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ ضائع مت کرو۔ صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتا کر، والاذی، اور اذیت دے کر۔ اب آپ دیکھیے پچھلی آیت میں آیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ میں بتا رہے ہیں کہ اس کو ویسٹ مت کرو من اور رضا سے۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، دکھاوے کے لیے، لوگوں کے۔ اب تک من اور رضا تھا، تیسری چیز ایڈ ہو گئی یہاں پر، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے وہ بھی ویسٹ۔ ریا شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ جو نمازیں دکھا کر پڑھتا ہے فقد اشرک، جو روزے دکھا کر رہتا ہے فقد اشرک، جو صدقہ دکھا کر کرتا ہے فقد اشرک۔ دکھاوے کے روزے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ کیوں چھپا ہوا شرک کہا گیا؟ کیونکہ انسان جو کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ اخلاص ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا نا۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ لوگوں کے لیے کیا، تو جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا آدمی قیامت کے دن جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے جن کا وہ اعتراف کرے گا، پھر وہ فرمائے گا جو تو نے عمل کیا وہ، یعنی جو تو نے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا کہ میں شہید ہو گیا، جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہے، اور وہ دنیا میں کہلوا چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دے گا۔ ایک انسان جو جان بھی دے دیا لیکن اس کی انٹینشن یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہید نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے اس میں جان دے دی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے لوگوں میں کہلوانے کے لیے، اور تم جو چاہتے تھے یو گاٹ اٹ ان دا ورلڈ، لوگوں نے تمہیں کہہ دیا ہے، لوگ اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ سملرلی نیکسٹ، عالم، دنیا میں عالم کہلوانے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس کا بھی وہی حال ہے۔ پھر مال خرچ کرنے والا، اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیے ایوری تھنگ از ڈن فار شوئنگ اٹ ٹو پیپل۔ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، اور بھی بہت سارے، اسنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا کیا، میں تو فیملیئر بھی نہیں ہوں ان سب چیزوں سے۔ اس پر سٹوریز آ جاتی ہیں کہ فلاں کام کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ پڑھ کر اتنا رونا آ رہا تھا مجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں ہرگز مجھے اور آپ کو نہ لائے۔ کہیں اگر ہم میں یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں جانے کے اتنا سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا۔ اللہ پلیز محفوظ رکھیے ہم سب کو اس چیز سے، پلیز اللہ۔ دکھاوے کے لیے سب بیکار، جو 1 دانہ 700 دانے ہونا ہے، ہم کیسا دانہ بو رہے ہیں۔ We have to check the quality of our عمل۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے دکھاوے کے لیے مال کیا، خرچ کیا، احسان جتایا، تکلیف دی، اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ تو لوگوں کے لیے کیا۔ اور وہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کا اللہ اور آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، من اور رضا آتا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیونکہ اگر اس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہوتا تو پھر وہ ایسی حرکت نہیں کرتا۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، کس کی مثال؟ من، اذا اور ریا، یہ 3 ایلیمنٹس جہاں آ جاتی ہے جس کے خرچ کرنے کے بعد
تو اس کی مثال کمثل صفوان، مانند مثال چکنے پتھر کی ہے۔ چکنا پتھر جو ہوتا ہے، اسموتھ راک، تو اس کے اوپر کیا کوئی بیج اگ سکتا ہے؟ آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ بیج پکڑ نہیں سکتا، نہ اس سے پیڑ اگ سکتا ہے، نہ اس سے اس پودے سے جو ہے 7 بالیاں اگ سکتی ہے، وہ ایک بیج وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی مثال مانند چکنے پتھر کی ہے، کیونکہ اس پہ کوئی چیز نہیں اگ سکتی، تو ریا من اور ازا کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ علیہ تراب، جس پر مٹی ہے، یعنی تھوڑی سی مٹی ہے اس کے اوپر جس میں انسان نے بیج ڈالا، فاصابہ، تو پہنچا اس کو وابل، تیز بارش، فترکہ صلدا، تو چھوڑ دے اس کو صاف چٹیل، یعنی صدقہ کیا، محنت کی، انویسٹمنٹ کیا، مال خرچ کیا، لیکن تیز بارش کیا ہے یہاں پر؟ من ازا اور ریا، اس کو ویسٹ کر دیا۔ وہ 1 سے 700 نہیں ہو پائے۔ بارش سے ہم سمجھتے ہیں کہ خوب فصل ہوگی، لیکن من ازا اور ریا نے اس کو چٹیل پتھر بنا دیا۔ لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے اوپر کسی چیز کے، کس چیز کے؟ کہ وہ پودا بنے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی اس محنت کا رزلٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے من ازا اور ریا آئی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ یہاں پہ کافر کس کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے، جو صدقہ کر کر ریا من اور ازا لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول